ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو اور دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس انسان کو نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال عطا فرمائے ہیں، مختلف مہینے عطا کیے ہیں، ایام عطا کیے ہیں، راتیں عطا کی ہیں، تاکہ اس کا اللہ جل شانہ سے تعلق ڈیولپ ہو جائے اور یہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کامیاب ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو مختلف مہینے عطا کیے. یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح. یہ دو چیزوں سے مرکب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کی اور گھوڑ سوار ہے. اللہ نے جسم کو آگ پانی ہوا مٹی سے بنایا ہے، اس کی ساری غذائیں آگ پانی ہوا مٹی کے اندر. آپ کی ڈیولپمنٹ ساری کی 4 چیزوں سے ہوتی ہے، اجناس یہیں سے آتی ہے، اسی سے آئے گا سب. اور روح کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اس کی غذاؤں کو بھی اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. روح کا تعلق آگ پانی ہوا مٹی سے ہے اور اصل جو ہے وہ روح ہے، جسم ہے. جسم تو ایک لباس ہے جو روح پر پہنایا گیا ہے. اس لیے جب یہ نکل جاتی ہے تو اس کو لوگ لباس ہی کہتے ہیں. جس دن روح نکل جائے گی تو پھر یہ میت ہے، جنازہ ہے. اس کا نام سب سے پہلے جو چیز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہاں، یہ تو اصل چیز جو ہے وہ تو روح ہے. اور پھر روح کی غذائیں کے اندر آسمان جیسے جسم مضبوط ہوتا ہے تو اور روح کمزور ہوتی ہے تو پھر جسم اپنے سارے تقاضے پورے کراتا ہے، روح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. میں حضرت میں رائٹنگ ہے نا تو وہ نہیں تھا نا چکا سکتا، وہ جو سائنس تھا اس نے کہا کہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب اس کے سیگمنٹ میں پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو یہ سمجھ جاتا ہے اس گھوڑا سواری آتی ہے پہلی پٹری میں نیچے دیتا ہے. اسی طرح جب روح کمزور ہوتی ہے تو جسم اپنے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، راتوں کو جگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور روح کا کوئی تقاضا آ جائے، اچھا روح جب تک زندہ ہوتی ہے نا تو اپنے تقاضے بیدار کرتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ہی جب کمزور اطمینان آ جاتا ہے اس میں تو پھر یعنی بالکل کمزور ہو جاتی ہے. آپ جسم پہ دیکھتے ہیں نا، جسم بیمار ہو جاتا ہے تو خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، بدبو نہیں آ رہی ہوتی، زبان کے ذائقے چلے جاتے ہیں. گلاب جامن بھی کھلاؤ تو کہتا ہے کڑوی ہے، گلاب جامن تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، اس برڈس کام نہیں کر رہے زبان. اسی طرح جب روح کمزور ہوتی ہے تو نیکی کی لذتوں سے نہ آشنا ہوتا ہے، گناہ کی ظلمت سے نہ آشنا ہوتا ہے. آپ سوچیں نا، حدیث کہہ رہی ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایسی ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ جو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو اسے کوئی احساس نہیں ہے. آپ کا سب کا جسم مضبوط ہے نا، یہاں کھڑکیاں کھلی ہوں، کوئی قریب سے گاربیج ٹرک گزر جائے تو سب اپنی ناک پہ جو رومال رکھتے ہیں. لیکن اگر یہ حواس کام نہ کر رہے ہوں
تو آدمی اب سوچے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی غیبت، جھوٹ وہ گناہ ہے جو ایک کلائمیٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ روح کمزور ہے۔ یہ جو روح کی غذا ہے اللہ نے اس کے لیے مختلف مہینے رکھے۔ یہ جو تقویٰ ہے اس کا جسم سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو رمضان مبارک کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ روزے کیوں اتارے، بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے کیوں اتارا اللہ نے، تاکہ تمہیں تقویٰ آ جائے۔ یہ روح کی کوالٹی ہے۔ تقوی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے، اندر سے۔ اور تقویٰ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے۔ اپنے بندے کے اندر اللہ تقویٰ دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہیں تقویٰ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے خوف، اس خوف کو جو اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی محبت آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ سانپ بچھو کے ڈرنے کو تقویٰ نہیں کہتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ کانشیسنس کو کہتے ہیں۔ اچھا جب پورا ماحول بنا ہے، آپ دیکھیں دو ارکان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی عام سے عام مسلمان کی بھی کانشیسنس جو ہے نا وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ دو جگہیں جو ہوتی ہیں نا ہائی لیول کانشیسنس ہوتی ہے، ایک احرام کی حالت، ایک روزے کی حالت۔ کوئی صاحب یہ خوشبودار صابن سے میں نے ہاتھ دھو لیا ہے، کوئی پاس سے گزر گیا تھا، کسی نے ہاتھ ملا لیا، اس کے ہاتھ میں ادرک تھا، جاتے ہوئے مجھے جو ہے وہ ٹچ ہو گیا، اس سے ٹچ ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹوتھ پیسٹ کر۔ کس لیول کی کانشیسنس ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احرام ہو، صبح اٹھتے ہی بھائی اذان ہو رہی تھی، میں آخری گھومتا میرا، بتائیے کیا ہوا، ٹوتھ پیسٹ کر لیا، یہ کر لیا، میں نے لقمہ رہ گیا تھا، دانت میں رہ گیا تھا، وہ اندر۔ اب دس از واٹ دا کانشیسنس، دا نتھنگ۔ I personally think this is a quality، یہ کانشیسنس ہے، یہ ڈیولپ۔ پھر اللہ جل شانہ پورا ماحول بناتے ہیں گرمی کا۔ ابھی آپ جائیں گے تو پیدل چلے جائیں، گھر میں پہنچے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، اندر سے چلکنی بند کر دے کوئی اندر بھی نہ آ سکے، اور پانی کی بوتل رکھی ہو، فریج ہے، سب کچھ ہے، آپ پانی پینا چاہیں تو کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، آپ پھر بھی پانی نہیں پیتے، رک جاتے ہیں، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، آٹو پہ پپڑی جمی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے شانوں کو پیار آتا ہے، اللہ کا کس نے روکا ہے اس کو؟ آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے اور بندے کا تعلق ہے، فرشتے اس کو لکھنے میں قادر نہیں۔ یہ جو ماحول ہے نا کانشیسنس کا، یہ ہے تقویٰ۔ وہ اللہ جو پہلے روزے سے 30 روزے تک دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی محبت میں نافرمانی سے بچ جاتے ہیں۔ بھائی عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی اللہ دیکھ رہا ہے، چلیے سوال یہ ہے کہ یہ کانشیسنس پریزرو کیوں نہیں رہ پاتا؟ یہ پریزرو ہو جائے نا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر زندگی روزے دار کی طرح گزار دو نا تو موت جو ہے نا وہ عید کی طرح ہے، اتنی خوشی ہوگی موت پہ جیسے عید پہ خوشی ہوگی۔ زندگی کانشیسنس کے ساتھ گزرتی ہے۔ اچھا یہ کانشیسنس ہے نا، محتاط رہنا، احتیاط کرنا، یہ ایک تو یہ بات یہ کب ہوتی ہے بنیادی طور پہ؟ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ احتیاط کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ خیال رہے کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے۔ دوسرا پارٹ کانشیسنس،
اللہ جہاں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میں وہاں نظر آؤں، جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتے وہاں نہ نظر آؤں۔ جو اللہ سننا چاہتے ہیں زبان سے وہ نکلے، جو اللہ نہیں پسند کرتے زبان سے وہ نہ نکلے۔ آنکھ اس جگہ دیکھے جہاں اللہ کی اجازت ہے، اس جگہ نہ دیکھے جہاں اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر جب یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ کانشیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اللہ اکبر۔ حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک دعا کے بارے میں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا، وہ لکھا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جاتا ہے۔ سلامتی رمضان کیا ہوتی ہے؟ سلامتی رمضان یہ ہے کہ اس روزوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گناہ سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے بچ جانا آسان کام ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے سوال کیا میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو عمل بتا دیں، فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ اب اس رمضان کو آج پہلا روزہ ہے، سفر شروع ہو رہا ہے اس رمضان، تو ایک تو یہ کہ نیتیں کرنی، اور وہ نیت کیا کرنی ہے اس کے اندر کوشش کریں اعلیٰ اونچی نیتیں، اور نیت اونچی کیا کریں گے؟ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، کیونکہ ہم نے اس دین کے اندر 5 شعبے ہیں، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، اور 5 چیزیں اس رمضان کے اندر موجود ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے یہی عرض کرتا ہوں، آدمی کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب، نیت، ارادہ، کوشش رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ بے طلبوں کو بھی ہدایت دے دے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی نیت کرے، طلب کرے، ارادہ کرے، کوشش کرے، دعا کرے۔ تو یہ جو سحری کی نیت ہے نا، اس لیے علماء نے لکھا ہے سحری کی نیت میں یہ نیت کرو یا اللہ تقوی کے ساتھ روزہ گزروا دے، یا اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح گزروا دے، یا اللہ جو اجر رکھا ہے وہ اجر اس میں مل جائے۔ اور ابھی بھی اس پہلے روزے سے یہ نیت کریں کہ عبادات کے اندر بھی، ایمانیات کے اندر بھی، ایمانیات میں مقصود کیا ہے؟ کچھ وہ آپ بزنس والے لوگ ہو، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے رمضان کے ٹارگیٹس بناؤ، کی پوائنٹ انڈیکیٹرز بناؤ، KPIs بناؤ، یہ میں نے کرنا ہے۔ نیت تو کرو، دعا تو کرو، اللہ کے دربار میں اپلیکیشن تو ڈالو کہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بھائی اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، وقت کو ضائع نہیں کرو، وقت کے ضیاع سے بچو رمضان کے۔ تو ایمانیات میں کیا چیز ہے؟ ایمانیات میں اور تینوں کے اندر 5 شعبوں میں اپنے اندر ایکسیلنس کو ڈیولپ۔ دیکھیں ہمارا ایک خطرناک مزاج بنتا ہے، بہت ہی خطرناک مزاج ہے، یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے، قومی سطح پہ ایک مزاج بنتا ہے، وہ مزاج ہے چیزوں کو ٹرکانے کا، ہو جائے گا بس، تو کسی ٹرکانے کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا وہ جگاڑ ہے۔ اس کی ایک اور نیریشن ہے کہ شارٹ کٹس، تو یہ خطرناک مزاج ہے، یہ جب زندگی میں آتا ہے نا تو عبادات میں بھی آتا ہے، بس جیسے جیسے نماز کو ایسے پڑھنا جیسے سر سے اتارنا ہے، قرآن ایسے پڑھنا جیسے بس سر سے اتارنا ہے، روزہ ایسے گزارنا جیسے بس سر سے اتارنا ہے۔ اچھا یہ زندگی کا حصہ بنتا ہے، وہ کاموں کو بھی ایسے کرتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسلنس، اور قرآن کریم کا مطالبہ ایکسلنس کا ہے۔ ایکسلنس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے احسان۔ ایک آیت ہے جو قرآن کی جامع ترین آیت ہے، ہم ہر خطبے میں امام سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 رول ہیں، 3 ڈونٹس ہیں۔
کیا کرو؟ ایک تو عدل کرو، ظلم نہیں کرو، دوسرا یہ کہ رشتہ داریوں کو نبھاؤ، تیسرا یہ کہ اپنی زندگی میں احسان کو لے کے آؤ، ایکسیلنس کو لے کے آؤ، اور تین چیزوں سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، ظلم سے بچو۔ پورا دین اس کا کرواتا ہے۔ تو ایمانیات کا ایکسیلنس کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو پیدا کرنا۔ اللہ کی محبت مطلوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیٹرول کی طرح ہے، عبادت گاڑی کی طرح ہے۔ گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت میں رکنا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان سی چیز کہ شکر کا اہتمام کرو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اور شکر کی عادت ڈالو، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شاکرانہ رویے کے ساتھ، رمضان پہ شکر، ایمان پہ شکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پہ شکر، اولاد پہ شکر، ماں باپ پہ شکر۔ جس کا آدمی شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، نعمت سے استفادہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت موجود ہوتی ہے لیکن نعمت کو برتنے کی توفیق نہیں۔ ماں باپ پہ شکر نہیں کرتا تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی برکات سے محروم ہوتا ہے۔ اولاد پہ شکر نہیں کرتا تو اولاد کے ہوتے ہوئے ان رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان پہ شکر ادا نہیں کرتا تو ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اس کی برکات سے محروم ہوتا ہے۔ عقلاً ایمان ہے اور آدمی جو ہے وہ جملے بولتا چلا جاتا ہے، بات سلینگز بول رہا ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایمان میں کتنی خرابی آ گئی ہے۔ اور اس وقت یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کو پیدا کرو، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے بہت بڑا حصہ، کیونکہ ہم ایک دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ بلیف سسٹم کے ساتھ زندگی گزار۔ عقلاً کوئی اور بلیف سسٹم ہے، اللہ کائنات کے چلانے والے ہیں، اللہ کائنات کے بنانے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں۔ عملاً بلیف سسٹم کچھ اور ہے، کلیش ہے، بالکل کلیش ہے۔ عملاً کچھ اور کہہ رہے ہیں، عقلاً کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ اگر روزی دینے والے تو پھر حرام میں کیوں کرتا ہے آدمی؟ پھر کیوں میراث روکتا ہے؟ کیونکہ بلیف سسٹم کا کلیش ہے۔ پھر اسی بلیف سسٹم سے چیزیں نکلتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ارے صاحب عبادات نہیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بلیف سسٹم کی پرابلم ہے۔ تو میں اس لیے بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں ابراہیمٹک ریلیجنس کے سامنے ایک ریلیجن کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا نہیں خواہشات ہی سب کچھ ہے، زندگی فن ہے، عقیدہ ہے اس کا کہ زندگی سب کچھ ہے، بس آخرت کوئی چیز نہیں، ریلیشن شپ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بایولوجیکل چیزیں ہیں۔ تو ختم ہو گئی یہ چیزیں تب کی سب۔ تو اب اس کے سامنے اب جب اللہ کی محبت ہی نہیں ہوگی، ہم آخرت کا ذکر ہی نہیں کریں گے، اللہ کی محبت نہیں پیدا کریں گے، خشیت نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر کی بات ہے آدمی کو عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایمان اور یقین کا فرق یہ ہے کہ ایمان الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو اسے یقین کہتے ہیں۔ یہ ایک محنت ہے، سفر ایک بالش کا ہے بہت مشکل۔ جو یہاں ہے دنیا وہ زبان پہ آ جائے، جو زبان پہ اپنے کلمہ ہے وہ دل میں اتر جائے، یہ ایک بالش کا سفر ہے، مشکل سفر۔ تو رمضان میں ایک اس پہ کوشش، دوسری ایکسیلنس، عبادات کے اندر ایکسیلنس لے کے آنا، اس کی کوشش کریں کہ عبادات میں ایکسیلنس لے کے آنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان 4 نشستوں میں اتوار کی ہم ان 5 شعبوں کو تھوڑا تھوڑا ہم ضرور ٹچ کریں۔ عبادات کے اندر چند چیزیں بہت ہیں۔ ایک چیز ہے اپنی نماز پہ محنت کرنا۔ دیکھیں رمضان میں اضافی نمازیں دی گئی اور نماز کے اندر آپ کو 40 اضافی سجدے ہیں تراویح کے اندر۔
پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ نوافل ہیں، تہجد کے نفل ہیں، اوابین کے نفل ہیں، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ چاشت کا نفل ہے، اشراق کے نفل ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا۔ لیکن سب سے پہلی چیز اپنی نماز پر محنت کرنا۔ دو چیزوں کا مطالبہ ہے قرآن کریم میں، قنوت، قانتین کی صفت بیان کی گئی ہے نماز میں، اور خاشعین، خشوع اور خضوع۔ کیا مطلب؟ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور جو نماز کا ترجمہ ہے وہ مستحضر ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہو۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے۔ تمہاری پتہ تو ہوگی کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری ایکسیلنس وہ یہ ہے کہ نماز کی دعاؤں کو سیکھنا، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، التحیات کی دعائیں، قومے کی دعائیں، جلسے کی دعائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی گزر گئی اور سبحان رب الاعلیٰ کے علاوہ کوئی سجدے کی دعائی نہیں سیکھی، قومے کی دعائی نہیں آتی، جلسے کی دعائی نہیں آتی۔ ان دعاؤں کو سیکھیں تاکہ نماز میں اطمینان پیدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک سب سے محترم شان چیز نماز ہے۔ جو گورنر بنانے کا فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا تھا نا، اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز نماز تھی۔ یہ فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا کا حصہ تھا کہ نماز کس کو بنائے کہ جو آدمی اپنی انفرادی ضروریات نماز سے پوری نہیں کرا سکتا وہ ریاست کی ضروریات کیسے پوری کرائے؟ نماز کو اللہ سے آنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی مضبوط ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، التحیات سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعاؤں کو یاد رکھیں۔ نماز پہ محنت، اور اس کے لیے آسان چیز ہے کہ بھائی کوشش کرو، اگر کسی کی قضاء عمری ہے تو قضاء عمری کی بھی ادائیگی کی فکر شروع کرو، طے کرو رمضان کے اندر ادا کرنا شروع کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ نوافل آسان ہیں، تہجد آسان ہے، سحری میں اٹھتے ہو تہجد کی نماز پڑھ بہت آسان ہے۔ اور پھر اگر آپ کو دعائیں جب تک یاد نہیں تو تسبیحات کی تعداد کو بڑھائیں، 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ پہ ہر آیت پہ سانس کو توڑو، اطمینان لے کر آئیں، اطمینان لے کر آئیں۔ اپنی اسپیڈ لمٹ کو نا ریویژن کرو۔ موٹر ایک اسپیڈ میں نہیں آتا تو اپنی اسپیڈ لمٹ کو تھوڑا سا کم کرنا، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز نماز کے بعد قرآن کریم، یہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سیکھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، یہ سب۔ اور یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا تھوڑا پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں۔ یہ قرآن کا حق ہے، یاد رکھیے گا 2-3 چیزوں کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے محشر کے میدان میں، جو آپ کے اٹارنی ہوں گے، آپ کے بیہاف پہ لڑیں گے اللہ کی۔ 3 چیزیں جو اٹارنی ہے محشر کی، رشتہ داریاں، قرآن کریم اور روزہ۔ اہتمام سے گزار دیا تو یہ شفاعت کرنے والا۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، الفاظ کی ادائیگی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس پہ عمل، اس کی دعوت، یہ قرآن کا حق ہے۔ تفسیر کیا چیز ہے؟ تفسیر پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں تو کیٹیگریز بیان کی ہیں، ایمان والوں کی یہ علامات ہیں، محسنین کی یہ علامات ہیں، متقین کی یہ علامات ہیں، عباد الرحمن کی یہ علامات ہیں، مفلحین کی یہ علامات ہیں۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا۔ قرآن نے ڈیفینیشن تھوڑی بیان کی، علامتیں بیان کی۔ سورہ مومن ایمان والوں کی جو علامتیں
کیا ایک علامت آئی اللہ معرضون کہ جب کوئی بیکار چیز ہوتی ہے نا اس سے اعراض کرتے ہیں. لغویات میں نہیں پڑھتے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ اسے اسکرین آؤٹ کرنے آتا ہے کہ یہ لغویات ہے. یہ ایمان کی علامات میں سے. تو قرآن کریم کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، تفسیر کو پڑھنا. اب الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دعوت برکاتہ نے آسان تفسیر لکھی، آسان ترجمہ قرآن کی. تو آپ اس آسان تفسیر کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، اپنے لیے کچھ ٹو ڈوز نکالیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ذکر کو تمہارا ذکر اس میں موجود ہے. قرآن تو آئینہ ہے، قرآن میں نظر آنے والا عکس آپ کا ہے. تو ہم تلاش کریں یہ قرآن کا حق ہے. دعویٰ ہے کہ محبوب کا کلام ہے، ایک محبت کا بھرا خط ہے جو جس کا ٹارگیٹ آڈینس میں ہوں، جو میرے لیے لکھا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے. لکھا کیا ہے یہ نہیں پتا کیا لکھا ہے. آیا محبوب کا ہے، میرے لیے کیا ہے بھائی، کیا لکھا ہے یہ نہیں پتا کیا ہے. عجیب بات ہے بھائی. پڑھو، سیکھو. اور قرآن کریم اگر زندہ ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے گھروں میں اگر یہ زندہ ہو جائے تو مسئلے ہی آسان ہو جائیں گے. اور تب چوتھی چیز کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ کچھ وقت نکال کے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھو. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار خاص طور پہ. اور علماء نے تو لکھا ہے 2 اذکار رمضان کے خاص اذکار ہیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور استغفار. رمضان میں خاص طور پہ، ویسے بھی لیکن رمضان کے یہ خاص گزارے ہیں. کوئی ٹائم بھی نکال لیں، عصر کے بعد نکال لیں، کوئی وقت بھی نکال لیں، ذکر اللہ کے لیے بیٹھ جائیں. اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات عبادات کہ اپنی قوت دعا کو بڑھانا ہے. رمضان دعاؤں کا اہتمام، رمضان کم از کم 20 سے 25 منٹ کی دعا ہے جو روزانہ چاہیے. دعا مستقل عبادت ہے. جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا عبادت ہے، ذکر دعا مستقل عبادت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ محمد فرمایا کرتے تھے 70 سالہ تصوف کا خلاصہ دعا 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 دعا. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے، کوئی ایڈورس سیناریو ہوگا نا حضور دعا کریں. طائف دعا، احد دعا، بدر دعا، خندق دعا، ہجرت دعا. ہم دعاؤں کا اہتمام اور اللہ سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اللہ کے دربار میں اپنی درخواست کا پیش کر دینا، اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا. اور اللہ جل شان کیا فرمانے مجھے حیات یہ کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی. ظہور قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے. یہ ایسا چیک ہے جو باؤنس نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتی، تاخیر ہو جاتی ہے یا قبول ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے. مقبول کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی محشر کے میدان میں جنت میں داخل ہوگا، اس کو محلات دکھائے جائیں گے. تو مجھے کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تیری دعائیں جو دنیا میں قبول ہوئی. تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں چلی جاتی. انبیاء کرام علیہ السلام کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ، اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعاؤں کا اہتمام. اور پھر یقیناً اس رمضان میں آدمی نے KPIs معاملات کی بھی بنانے ہیں، معاشرت کی بھی بنانے ہیں، اخلاقیات کی بھی بنانے ہیں. لیکن ان عبادات کا جو پریزرویٹو ہے نا، یہ عبادت محفوظ کیسے رہتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ محفوظ رہتی ہے
معاملات سے، معاشرت سے، اخلاقیات کی حفاظت سے. مشکل بات ہے. یہ دین کے 3 ایسے بڑے شعبے ہیں جو مشکل ترین شعبے. یہ جو حلال حرام کی ٹرمنالوجی ہے نا، حلال حرام حلال حرام، اس کا عبادات سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کی معاملات، معاشرت، اخلاقیات سے. تو حلال کی نیت کرنا تینوں چیزوں، معاملات کے اندر حلال آ جائے، معاشرت میں حلال آ جائے، اخلاقیات میں حلال آ جائے، تو آسان طریقہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے اخلاق کی حفاظت شروع کرو رکھنا. کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا. اخلاق کے 2 گریڈ ہیں، زبان اور نگاہ. زبان اور نگاہ. غلط بولنا نہیں، غلط سننا نہیں، غلط دیکھنا نہیں، غلط سوچنا نہیں. غیبت کرنی بھی نہیں ہے اور غیبت سننی بھی نہیں. میں اس پہ مستقل بات کروں گا، لیکن اللہ والے حضرات کچھ چیزوں کو عرض کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے یہ عرضی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائیوں، چند گناہوں سے بچ جاؤ. یہ اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی گناہ ہے. معاملات کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے سود. دوسرا گناہ ہے میراث کا نہ دینا. معاشرت کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. اخلاقیات کا سب سے بڑا گناہ ہے غیبت، جھوٹ، تان تشی، تیس کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ظلم، اور پھر اولاد کی تربیت سے غافل ہو جانا. مولانا ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرکزوں نے لکھا ہے اولاد کی تربیت سے غافل ہو جانا یہ فرعون کا گناہ ہے. اس نے اولاد کو قتل کیا تھا، یہ اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے. آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اور یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ انوائرمنٹل کرائم ہے، یہ کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں. ایک اور بہت بڑا گناہ امت کا امتی ہونے سے غافل ہوتا ہے، دوسرے کی فکر ہی نہیں کرتے. بھائی کوئی کر رہا ہے مجھے اس سے کیا یار، میں تو انڈیفرنٹ ہوں. وہ گناہ کر رہا ہے میں کیوں روکوں، میں کیوں نیکی کی ترجیح کروں، آئی ایم انڈیفرنٹ. یہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے امتی ہونے کے ناطے سے. آگ لگی ہوئی ہے بھائی، تو باہر جا سکتے ہو، ڈالو، پتہ ہے وہ جانوں کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے واسطے اس کی فکر کر رہے ہیں. اگر آپ نے تربیت ہی نہیں کی تو ہم سے کوئی پڑھائی کا سوال تھوڑی، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا آپ کے بچوں نے انگلینڈ میں پڑھا تھا، امریکہ میں پڑھا تھا، ہارورڈ میں پڑھا تھا، موناش میں پڑھا تھا. یہ سوال نہیں ہے. ایک ہی سوال ہے آپ سے معاشرت کے میدان میں، جو اولاد سے بعد میں ہوگا، ماں باپ سے پہلے ہوگا، کہ انہیں اچھا انسان بنایا، تربیت کی، اللہ کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا تھا، اہل بیت کا تعارف کرایا تھا، ادب سکھایا تھا. یہ پرائرٹی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں سب چیزوں کے لیے کچھ اختیاری بنائیں. تو عبادات کا تحفظ اخلاق کے تحفظ سے، گناہوں سے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہاتھ جوڑ کے آپ سب چلیں گے، وہ ہے کہ اپنا اسکرین ٹائم کم کریں اللہ کے واسطے. کچھ سب سے بنیادی چیزیں میں کروں گا تو میری اولاد کرے گی. یہ اتنا بڑا گدھ ہے، اتنا بڑا گدھ ہے کہ پہلے مردہ کرتا ہے پھر مردار کھاتا ہے. گدھ شکار نہیں کرتا، مردار کھاتا ہے. پہلے ایمان کو مردہ کرتا ہے پھر. علماء نے تو لکھا ہے، اور اب علماء بیان میں بھی فرما رہے ہیں، خاص طور پہ بڑے حضرات سر، کہ اللہ کے واسطے جب اکیلے ہو خلوت میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. یہ 420 کا ننگا تار ہے، بالکل خلوت میں ہاتھ نہیں لگانا. ڈونٹ ٹچ اٹ. رمضان میں تو بالکل یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ اٹ، کیونکہ خلوت بھی محفوظ نہیں ہوگی. وہ ٹریک کرے گا، ظاہر کی بات ہے شیطان کا کام ہے، وہ وسواس بھی ہے، خناس بھی ہے، کام ہے اس کا. وسوسہ ڈالے ارے صاحب یار وہ جو فلاں بیان آیا نا اس کو ذرا سنتے ہیں، اور یہ جو ابھی قرآن کریم
شیخ سدیس سے شروع ہوں گے، اللہ جانے کہاں پہ جا کے اینڈ ہوگا. ایک نیا ٹریگر آئے گا، وہاں سے وہاں نکل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. مطلب آدمی اس کی 3 بڑے نقصان ہو گئے، 3 بڑے نقصان. اخلاقیات کا جنازہ تو نکلے ہی نکلا ہے. دینی نقصان دو، ایک تو یہ کہ بڑوں کی قدر ختم ہو گئی ہے علماء. تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے جس کو اکیڈمی آج پریشان ہو گئی ہے کہ انفارمیشن اور نالج کا ڈفرنس ہی ختم ہو گیا ہے. بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن کو لوگ نالج سمجھتے ہیں، اور نالج تو ہے ہی نہیں، انفارمیشن ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے. پھر ہر طرح سے دین ہے، مزاج پیدا ہو گئے. آپ کو کیا کیسے؟ اس نے آپ کو اوریجنل سورس سے کاٹا ہے. میں کہا کرتا ہوں کسی مریض کو بے موت مارنا ہو نا تو بہت آسان طریقہ. کیا طریقہ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ڈاکٹر آپریٹر سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے. یہ سب کیونکہ ڈرامہ پیسے کمانے کا دھندا ہے. اور یہ جو فارمیسسٹ ہے نا سارے کے سارے یہ سب نمک بیچتے ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ دوائیاں وائیاں سب فراڈ ہے. تو آپ کو کچھ ضرورت نہیں، اپنی موت خود مر جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو 2 سورس سے کاٹ دیں. اورینٹلسٹ نا اسی اسٹائل پہ چلتے ہیں. امت کو 1400 سال سے کاٹ دو، نہیں جو دین آج چلا رہے 1400 سال سے تو پتہ نہیں ہے کہاں پہ. اللہ کے بندو، امت 1400 سال سے 20 تراویح پڑھتی آ رہی ہے، 1400 سال سے. آج اب تو اندر مسئلہ پیدا ہو گیا. کیوں؟ آپ نے اس کو علماء سے کہا یار ان کو کیا پتا بھائی، یہ تو بس ایک امت مسجد کی امت میں رہتے ہیں، اور یہ حدیث یہ تو سب فیبریکیٹڈ ہے. یہ تو پتہ نہیں جنہوں نے کہی تھی وہ سب. ارے جب حدیث فیبریکیٹڈ ہے تو جس راستے سے حدیث آئی ہے اسی راستے سے قرآن آیا ہے، تو پھر کل قرآن کا انکار کرو. اس کی سن لو، کیوں سن لو. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا پاکپوری صاحب رحمۃ اللہ مرتضی، انہوں نے علماء کے بیان میں ایک عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے جو ہر چلتے مجمع پہ رکے گا وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے. ارے یار مفتی صاحب سنے تو یار آپ تو اتنے کنزرویٹو میں سنتے بھی نہیں. سنے تو کیوں سنو بھائی، کوئی فائدہ ہے نہیں. سنے تو نہیں، ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، آکورڈ مثالیں، لیکن کیا کروں میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ بھائی فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو کیا پتا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں بات کر رہا تھا، نیورو سرجن تھے. تو ان سے میں نے کہا بھائی جو ہے وہ فلاں کسی کے بارے میں بات کی کہ ان سے میں مسائل، میں نے کہا وہ تو عالم مفتی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں لیکن بہت فائدہ ہوا ہے، لائف چینج. ان کی بیانات ہوتے ہیں لائف چینج. تو میں نے کہا لیکن وہ دین، وہ تو مفتی تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے. تو کہنے کہ نہیں اصل میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں، اوکاڑا ہے نا، اوکاڑا اس کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بابا ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ چلے جائیں نا اور آپ کو L4 کی سلپ ڈسک ہوئی ہے تو وہ یہاں سے کندھا دباتے ہیں تو کڑک کر کے آواز آتی ہے کمر سے، آدمی سیدھا ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے نا اپنی گائے لے کے آتے ہیں، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کو کھینچتے ہیں اور گائے کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس ایک یہ شاید سلپ ڈسک کا L4 کا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے ڈسکرائب کریں گے کہ تو بابا کے پاس جاؤں. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو وہ چند لوگ تو نظر آ گئے جو کھڑے ہو گئے تھے، اور جو ہمیشہ کے لیے لیٹ گئے ان کا تو آپ کو پتا بھی نہیں. میں نے کہا دس از دا آنسر وچ یو ہیو گیون می. 4 آدمیوں کو فائدہ ہوا یا تو آپ کو نظر آ گیا، جن کی آخرت تباہ ہو گئی ان کا تو آپ کو پتا بھی نہیں. بھائی سیلف میڈیکیشن سے زندگی کو نقصان ہوتا ہے نا. سیلف میڈیٹیشن تو آخرت تباہ ہو جاتی ہے. جس سے مرضی سیکھ لو، کیوں سیکھ لو بھائی، کیوں سیکھ لو. یا کمر میں درد تو کیا لوہار سے علاج کراتے ہو کہ ہتھوڑی مار کے جو ہے وہ کمر سیدھی کر لیتے. بھائی ہاتھ میں تکلیف ہو تو کیا الیکٹرک کا کرنٹ لگواتے ہیں، جا کے الیکٹریشن سے یار کوئی پہلے والے سے کرنٹ لگا دو. بھائی جب نہیں کرتے ڈسپلن کے پاس جاتے ہیں، جس نے دین سیکھا ہوتا ہے اس کے اس سے دین دو. تو یہ سوشل میڈیا کی نام، دس از کالڈ شارٹ کٹس. غلط راستے پہ چل رہے ہیں.
علاج کرپا سے کراؤ. کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے, میں کھڑا ہو جاؤں, میں بہت اچھا میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں کیونکہ 5-10 تو مجھے اینٹی بایوٹک کے فارمولے یاد ہیں. تو بولے گا بھائی صاحب کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہے, کیسے ٹیکنیشین آپ نہیں دیکھیں, مجھے دوائیں تو تقریباً 50 کے قریب دوائیں یاد ہیں, آپ کا سمٹم بتائیں میں آپ کو دوا بتا دوں. ہم تو ماشاء اللہ مفتیدہ فرمایا کرتے تھے یہ امت ہمارا پاکستان ایسا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر آدمی پیدائشی مرکی مجموعہ کھائیں, ہر آدمی مفتی بیت اللہ ہے. 70 سال کے بعد ایک اور چیز پیدا ہو گئی کہ ہر کوئی آڈیٹر ہے اور ہر کوئی پولیٹیشین ہے. آڈٹ کرا دو سب سے, سبزی والے سے بھی جو ہے نا فسکل پالیسی کو آڈٹ کرا دو, مانیٹری پالیسی کو آڈٹ کرا دو, آلو کا بھاؤ نہیں بتاؤ. ہر ایک کو آڈٹ کا شوق ہے. ارے بھائی اللہ کے پاس یہ رمضان ہے, اپنے ایپ تلاش کرو. سوشل میڈیا میں جاؤ گے تو غیبت سنو گے, ایپ سنو گے. بچو اس سے, گناہوں سے بچنا. بس رمضان گناہوں سے بچنا. اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے. آخری بات, کچھ وقت مسجد کے اندر لگانا شروع کرو. رمضان کے اندر آدھا کچھ اضافی وقت مسجد کے اندر اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. گھر کے معمولات میں کچھ چیزوں کو بالکل مائنس کریں. ٹی وی, سوشل میڈیا, ایسے بالکل. افطاری کے بعد نو مور موبائل, بند کر دو وائی فائی کہیں سے. اور دیکھیں ہیبٹس والے کہتے ہیں, سائیکالوجی کہتی ہے, پروون ہے سائیکالوجی کی ہے, 40 دن تک احتیاط کے ساتھ کر لو, ہیبٹ کنورٹ ہو جائے گی. یہ جو کانشیسنیس رمضان کا تقویٰ ہے یہ پریزرو ہو جائے گا. 40 دن تک اس کا اہتمام کر لو, 40 دن تک چھوڑ دو. کچھ نہیں, میں آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں طلاق کے بائن دے دو بھائی, طلاق کے رجیم دے دو. کوئی طلاق کے بائن تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے موبائل کو آپ رکھنا, کوئی رجوع کر دے گا. احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے, ورنہ تو رمضان تو گزر ہی جائے گا. تو ہم کوشش کریں, اور اگر اس طرح گزارا کہ سب کچھ کر رہے ہیں, تراویح بھی پوری, تہجد بھی, عبادتیں بھی, لیکن سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑا, موبائل نہیں چھوڑا, تو ایسے ہی جیسے اس پورے مسجد کے اندر جس کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی اے سی چلا رہا ہے, اور پھر آج بھائی یاد کریں یار محنت تو آئی نہیں رہی, یہ تو کام ہی نہیں کر رہا, اس لیے آپ نے کیا لگائیں. تو بولے گا بھائی یہ سارے دروازے کھلے ہوئے, بند کرو نا اس کو. تو گناہوں سے بچے نا, تو ہم کوشش کریں, کیونکہ نشہ ہے, آسانی سے جاتا نہیں ہے. اتنا نشہ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ بیٹھے نا تو انہیں میں کھجلی ہو رہی ہوگی کہ اسکرول کریں ذرا, یہاں پہ نا خارش شروع ہو جاتی ہے. وہ اسکرول جب تک آدمی نہیں کرے نا جب تک چین نہیں آتا, اور یہ نشہ ہے, ایڈکٹیو ہے. اور اللہ کے واسطے اس رمضان میں اس کی کوشش کریں کہ گناہوں سے بچ کر. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رمضان میں نیکی کرنا کمال نہیں ہے, نیکی بچا کے لے جانا رمضان میں یہ کمال ہے.